السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ حاضرین مجلس، غصہ برائیوں کا اور غلطیوں کا خزانہ ہے اور اس کی چابی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے کہا، مرنی بامر ولا تکثر علی حتی اعقلہ، آپ مجھے کوئی ایک بات کی وصیت کیجئے اور ہاں زیادہ نہ بولیے گا تاکہ میں سمجھ سکوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لمبی تقریر عام طور سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ دوبارہ یہی سوال کیا گیا، پھر فرمایا لا تغضب، تیسری بار کیا گیا، پھر فرمایا لا تغضب۔ یہ صحابی سوال کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بعد میں غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں بار بار کہا تو مجھے ریئلائز ہوا فَإِذًا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، کیونکہ غصے کے اندر تمام برائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی بات کی حکمت مجھے معلوم ہوئی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، بیسٹ کیریکٹر کو ون ورڈ میں ڈسکرائب کیجئے، اچھے اخلاق کو ایک لفظ میں بتلائیے۔ انہوں نے کہا ترک الغضب، غصے کو چھوڑ دینا۔ ایک لفظ میں اخلاق کو اگر پیرونا ہے تو یہی بولا جا سکتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قد افلح من عصم من الهوى والغضب والطمع، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کو تین برائیوں سے بچا لیا گیا، خواہش کی پیروی، غصہ اور لالچ۔ وہ آدمی کامیاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غصے کے دو اسٹیج ہوتے ہیں۔ فرسٹ اسٹیج جنون، پاگل پن ہوتا ہے، اور آدمی جب لاسٹ اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو بعد میں اس کو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ عدو العقل الغضب، عقل کی، دانشمندی کی دشمن اگر کوئی چیز ہے تو غصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بار بار پوچھنے پہ وصیت کیا کہ غصہ نہ کرو، اس کا دو مطلب ہے، ایک ہے پرہیز اور ایک ہے علاج۔ پرہیز یہ کہ ایسے وہ کام نہ کرو جس سے غصہ ہوتا ہو، یعنی غصہ پیدا کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو اور اس طرح کی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، یہ ہو گیا پرہیز۔ لیکن غصہ اگر آ بھی جائے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے، نیچر ہے، تو اس غصے کو امپلیمنٹ نہ کرو، اس کا امپلیمنٹیشن نہ کرو، اس غصے کو تنفیذ نہ کرو، اس کو پریکٹیکل میں نہ لاؤ، پینے کی کوشش کرو۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی مختصر مگر غصہ کو ختم کر دینے والی دعا بتلائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چنانچہ صحیح بخاری میں آتا ہے، سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو لوگ آپس میں بھڑ گئے اور ایک دوسرے کو الٹا سیدھا بولنے لگے۔ کہتے ہیں ہم وہیں پر بیٹھے تھے، ایک آدمی دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑ رہا اور غصے میں ہے، قد احمر وجہہ، اتنا غصہ ہے کہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ اور لال ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، مجھے ایک ایسی دعا معلوم ہے اگر یہ اس دعا کو پڑھ لے تو اس کا غصہ چلا جائے گا۔ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ دعا پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے اس غصہ کرنے والے آدمی سے جا کر کہا، الا تسمع ما یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں، دعا بتلا رہے ہیں، کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے؟ اس نے کہا انی لست بمجنون، میں پاگل نہیں ہوں، یعنی کہ مجھے سنائی دے رہا ہے۔ تو یہ دعا بتلائی گئی غصہ ختم کرنے کے لیے۔ اور دو چیزیں اور ہیں جس سے غصہ ختم ہوتا ہے اور آدمی اپنے پہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایک کام یہ ہے کہ غصہ جب آئے تو چپ ہو جانے کا، کچھ نہیں بولنے کا، وہیں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حسن لغیرہ روایت ہے،
علمو ویسرو ولا تعسرو، لوگوں کو سکھلاؤ، آسانیاں کرو، سختیاں نہ کرو۔ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، اور جب تم غصہ ہو جاؤ تو خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، جب غصہ ہو جاؤ تو خاموش ہو جاؤ، اور جب غصہ ہو جاؤ تو خاموش ہو جاؤ۔ یہ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ مطلب یہ کہ غصہ ہونے کے وقت یہ کام کرنا ہے کہ زبان کو روک لینا ہے۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، اگر تم میں سے کوئی غصہ ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ فإن ذهب عنه الغضب، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تب تو اچھی بات ہے۔ وإلا فليستجع، ورنہ وہ لیٹ جائے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کیونکہ آدمی اگر کھڑا ہے اور غصے میں ہے تو وہ سامنے والے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، پھر ہاتھا پائی کی نوبت آئے گی، پھر لڑائی کی بات آئے گی، پھر وہ غصے میں کیا کیا کر سکتا ہے، یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے گویا 3 چیزیں بتائی، ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، دوسرا یہ کہ فوراً اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، تیسرا یہ کہ اگر آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہوئے ہو غصہ نہیں جا رہا ہے تو لیٹ جاؤ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے غصہ ختم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس پہ ضبط کرنے کی توفیق دے، آمین۔